اگر ہر انسان کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو بعض انسانوں کو بھوکا کیوں رہنا پڑتا اور بعض کو بھوکا مرنا کیوں پڑتا ہے؟ ہمیں اکثر علماء سورہ ہود آیت 6 میں سے سناتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر ایسا کوئی جانور نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ علماء سے یہ آیت سن کر ہم جیسے سست لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں محنت و مشقت اور رزق کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہاتھ بھی نہ ہلایا تو ہمیں رزق ضرور ملے گا، کیونکہ رزق اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ ملحد حضرات کہتے ہیں قرآن میں رزق کا وعدہ ہے جبکہ جگہ جگہ افلاس ہے اور لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ لیکن ہم قرآن میں دوسری آیات بھی دیکھتے ہیں جن میں تلاش رزق پر زور دیا گیا ہے۔ ہم ان آیات کا آپ کو بتاتے ہیں، پھر نتیجہ آخر میں سمجھ آئے گا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 12 میں آیا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی کہ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا، رات کو خفیہ رکھا اور دن کو دیکھنے کے لیے روشن کیا تاکہ تم رب کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو۔ یعنی قرآن نے دن کے بنانے کا مقصد ہی تلاش رزق بنایا ہے۔ اور سورہ جمعہ میں جمعہ کے وقت تجارت روکنے کے حکم کے بعد آیت نمبر 10 میں کہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز کی ادائیگی کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ مسلمانوں کو تلاش رزق سے اللہ نے جمعہ کے دن بھی نہیں روکا، بلکہ کہا کہ نماز کے بعد بھی تلاش رزق جاری رکھو، یعنی نماز کے علاوہ جمعہ کے دن کی بھی چھٹی نہیں۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں حج کے ممنوعات اور اعمال بتاتے ہوئے بھی ضرورتاً تلاش رزق سے منع نہیں کیا، حالانکہ حج میں بہت سے جائز اعمال بھی منع کر دیے جاتے ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس دوران تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ بعض مذاہب میں ترک دنیا کی تعریف کی جاتی ہے اور مانگ کر گزارا کرنے کو بھی ثواب کا کام بتایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ فتح آیت 29 میں بتایا گیا ہے کہ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع و سجود کرتے ہیں اور اللہ کا فضل یعنی حلال رزق اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت 20 میں تہجد کا ذکر ہے کہ رات کو تہجد میں بہت زیادہ قرآن نہ بھی پڑھ سکو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ انسان کی باقی مجبوریوں کے ساتھ تلاش رزق کی وجہ بھی بتائی اور فرمایا کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی تم میں سے بعض زمین میں اللہ کا فضل یعنی رزق کی تلاش کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، تو یہ نہیں کہا کہ تم دن کو ذرا کام کم کر لیا کرو تاکہ تہجد لمبی ہو سکے، بلکہ ان مجبوریوں کے ساتھ یہ کہا کہ تم دن میں کام کرنے کی وجہ سے اگر تہجد میں مختصر قرآن بھی پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں۔ اور سورہ النحل کی آیت 14 میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی وہی ہے کہ جس نے سمندر تمہارے ماتحت کر دیے تاکہ تم اس میں سے زیادہ گوشت کھا سکو، ان میں سے جواہرات موتی وغیرہ نکال سکو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم ان میں سے پانی کو چیرتے ہوئے جاتی کشتیاں دیکھو، تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو اور اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ یعنی انسان کو سمندر کا مالک بنا دیا، مگر یہ مالک بھی بغیر محنت کے نہ مچھلی کھا سکتا ہے، نہ موتی لے سکتا ہے، نہ کشتی چلا سکتا ہے، نہ اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جو مچھلی بازار سے خریدتا ہے اس سے تو پکڑنے کی محنت نہیں کرنا پڑتی، لیکن اس سے پہلے اللہ کا فضل یعنی کیش تو محنت سے کمانا پڑتا ہے۔
ابھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے باپ نے دولت چھوڑی ہو تو اس سے تو محنت نہیں کرنا پڑتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی کے اصولوں میں ایسی مثالیں بھی ہوتی ہیں جہاں زندگی کے اصول لاگو ہوتے دکھائی نہیں دیتے، مگر زندگی کے اصول 98% لاگو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اکا دکا مثال سے اصولوں سے فرار نہیں حاصل کر سکتے۔ فرض کریں ایک آدمی مصروف سڑک پر الٹی گاڑی 180 کی سپیڈ میں چلائے اور ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو، تو بھی اس سے یہ مراد نہیں کہ ثابت ہو گیا کہ عمل نقصان دہ نہیں اور ہم سارے ایسے ہی گاڑی چلانا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ گاڑی چلانے کے لیے بنیادی اصول وہی رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بچا ہو کہ زیادہ تر لوگ اصول پر چلتے ہوں۔ اب آخری بات کہ اگر اتنی محنت ہی کرنا ہے تو وہ سب سے پہلی آیت کا مطلب کیا لیں کہ جس میں کہا گیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر ایسا کوئی جانور نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی فطری رزق یعنی جنگلات میں پتے، پھول، پھل تو سب کے لیے موجود ہیں، اگرچہ معاشرہ فطرت سے ہی الگ ہوا ہے، مگر کچھ چیزیں اس میں انسان نے نئے سرے سے بنائی ہیں اور طے کی ہیں، جیسا کہ روزگار کے ذرائع، صنعت، کپڑے والا لباس، سالن، اینٹیں، مکان وغیرہ۔ تو انسانوں کا اتحاد مل کر کچھ محنت کرتا ہے اور یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ معاشرہ سے چیز لینے والے کے لیے ضروری بلکہ فرض ہے کہ آپ معاشرہ سے کچھ لیں تو اس کو آپ کچھ محنت لوٹائیں بھی۔ فطری رزق تو جنگلات میں موجود ہے جو کہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں بس جنگل تک پہنچنے کی ضرورت ہے، باقی رزق موجود ہے، پتے، پھل، پھول کھائیں، لیکن جب معاشرہ کی پروڈکٹ کھانی ہے تو حقوق اللہ سے حقوق العباد کا مسئلہ آ جاتا ہے، انسانوں سے ان کی محنت کا پھل لینا ہے تو انہیں کچھ دینا بھی پڑے گا، یہی ذریعہ روزگار ہے اور اللہ کا فضل کہلاتا ہے۔ اب کہیں گے کہ جب محنت خود کی اور رزق ملا تو اللہ کا فضل کیسے؟ اللہ سے فضل کیوں مانگے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہر فیلڈ میں کتنے لوگ ماہر ہوتے ہیں، ہر انسان اسی امید پر کہیں درخواست دیتا ہے، کہیں ملازمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے کہ اسے روزی ملے، مگر کتنے ہیں جو ناکام رہتے ہیں، کتنے کامیاب ہوتے ہیں؟ تو کوئی گاہک، کوئی باس، کوئی آجر جو ہماری طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ معاشرہ والا رزق تو ہر کسی کو محنت سے بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ملتا، اور اس میں مسلمان یا کافر ہونے کی بھی شرط نہیں، کیونکہ اللہ کے قوانین کے تحت رزق ہر ایک کو مل رہا ہے، بس اللہ کے احکامات کے تحت ہوگا تو حلال رزق ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ رزق کے لیے آجر اور گاہک کے دل و دماغ کے مائل ہونے کا تذکرہ کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن سے ہی استفادہ کرنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مکہ کی وادی کے بیابان میں بساتے ہوئے کہا، سورہ ابراہیم آیت 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یعنی اے رب، میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو بنجر وادی میں تیری حرمت والے گھر کے قریب بسا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دل و دماغ کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں یعنی انعامات سے نواز تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد نماز پڑھے اور تو انعام کے طور پر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں انعام پر بھی شکر ادا کرنے والا بنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اگر قائم کی جائے، قائم کرنے کا ایک معنی باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو اللہ لوگوں کے دل مائل کر دے گا اور وہ رزق کی فراہمی کا ذریعہ بنے گا، جس پر شکر بھی ادا کریں گے تو یہ رزق قائم بھی رہے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ رزق کے اصول عام ہیں، تو پھر یہ نماز اور شکر کی شرائط کیوں؟ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ایک جیسی محنت اور ایک جیسی صلاحیت کے باوجود رزق میں کمی پیشی ہوتی ہے، تو اس کی فراوانی کے ناجائز اسباب بھی ہو سکتے ہیں اور جائز بھی۔ تو یہ ایک جائز اور مستحسن طریقہ ہے
کہ ہم رزق کے لیے اپنے رب کو یاد کریں تاکہ وہ لوگوں کو جائز حدود میں ہماری طرف مائل کر دے، اور ہم اس کا شکر بھی ادا کریں تاکہ وہ اور فراوانی کرے۔ یہ رزق کا ذریعہ بننے والے کہ آپ کے طرف جائز حدود میں مائل ہونے کی بات تھی، جو کہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اب تلاش رزق اللہ کا فضل اور کیسے ہے، اسے سمجھنے کے لیے مزید دیکھتے ہیں۔ کتنے انسان معذور، بے کس یا ضعیف ہیں جن کے کام کرنے کے لیے اعزاز نہیں ہے، تو اگر ہمیں قدرت کی طرف سے آسانی سے کام کرنے کے لیے اعزاز ملے ہیں تو بھی روزگار میں یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کا طبعی فطری رزق تو جنگل میں موجود ہے، بس وہاں تک جا کر کھایا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے فضل کے بغیر معاشرہ والا رزق آسانی سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کے فضل کو گھر بیٹھ کر مانگنے سے ہی نہیں ملے گا بلکہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن پاک نے جو فطری رزق بتایا ہے کہ ہر جانور کے لیے اللہ نے دیا ہے، مگر انسان کو اللہ کا فضل یعنی معاشرتی رزق تلاش کرنے کی ہدایت بھی کی اور اس پر زور بھی دیا ہے، یعنی جو سہولت یعنی اعزاز، توفیق، موقع اللہ نے دیے ہیں اور اس کے قوانین کے ماتحت یعنی محنت تلاش رزق کے تحت کام کریں گے، یہ مسلم غیر مسلم سب کے لیے عام ہے، اور رب کائنات کے احکام کے ماتحت ہوگا تو حلال ہوگا۔